انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکل حالات سے دو چار ہو جاتا ہے۔ کسی کو معاش کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، کسی کو قرضے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، کسی کو اپنی لڑکی کے نکاح کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، کسی کو اپنوں کی بدسلوکی کی فکر اور صحت اور تندرستی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی، دشواری، ٹینشن آتی ہی رہتی ہے، اور جب انسان کو کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس میں بس فکر کرتے رہنا، سوچتے رہنا، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے اس طرح کی فکر نہ کرے، بلکہ یہ سوچے جو ہونے والا تھا وہ تو ہو گیا ہے، اب یہ سوچے کہ میں اس سے باہر کیسے آؤں گا، اور یہ نہیں کہ تنے تنہا بیٹھ کر سوچے۔ اسی لیے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ ہم اکیلے تنے تنہا یہ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ جو حادثے ہو رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط، مجھے کیا کرنا چاہیے، کون سے راستے میرے لیے زیادہ مناسب ہیں، زیادہ بہتر ہیں۔ ہم تنے تنہا نہیں سوچ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم دشواری کے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں، اور جو ہمارے آس پاس میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے دوست اور اہل احباب میں جو بہتر ہو، جو اچھے اخلاق مند والا ہو، ہم ان سے رابطہ کریں، ہم ان کے ساتھ اپنے درد، اپنے تکلیف کو شیئر کریں، ان سے مشورہ لیں، اور اگر ان کے مشورے اچھے ہوں تو ہم ان کے مشورے کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے کہ کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ مشکل حالات دیکھتے ہیں تو بھڑک جاتے ہیں، وہ بھٹک جاتے ہیں، اور بھٹکنے سے، بھڑکنے سے حالات اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ ہم جب اپنے حالات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھ کر اللہ رب العزت سے فریاد طلب کریں گے، اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے گا، یقیناً اللہ رب العزت ہمارے لیے مصیبت کے دروازے کو بند کر کے بھلائی اور آسانی کے دروازے اللہ رب العزت ہمارے لیے کھول دے گا۔ اور اللہ رب العزت کوئی بھی مسئلے کو ہمارے اعتبار سے، ہمارے انداز سے حل نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اپنے اعتبار سے، اپنے انداز سے ہمارے مسئلے کو حل کرتا ہے۔ اسی لیے جب ہمیں کوئی دشواری، پریشانی آ جائے، وہ حل نہ ہو یا اس میں کافی وقت لگنے لگے، تو ہمیں صبر تحمل سے کام لینا پڑے گا، ہمیں صبر سے اس مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ رب العزت سے مدد چاہتا ہے، اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت یقیناً اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے مسئلوں مسائل کو حل کرتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کے پاس بہت ساری مشکلات آ جاتے ہیں اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ رب العزت انسان کے لیے بھلائی پیدا کر دیتا ہے، انسان کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر انسان کو پریشانی کے بعد بھی بھلائی نہ ملے تو انسان کو اللہ رب العزت سے امید بنائے رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول نہیں کی ہے، اللہ رب العزت نے میری فریاد کو نہیں سنی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتا رہتا تھا، بھی اللہ رب العزت نے میری زندگی میں مشکل ہی مشکل پیدا کر دیے ہیں۔ اس طرح کے خیالات اور اس طرح کی فکر، اس طرح کے ذہن رکھنے والے لوگوں سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندوں کی کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہے جو دنیا میں قبول ہو جاتی ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہے جو آخرت میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت سے امید لگائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، یہ ہے کہ ہم ایمان والے بن جائیں، ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں، تب ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمجھیں گے، اللہ رب العزت کی نعمتیں، برکتیں، عظمتیں تب یقیناً ہمیں مل جائے گی۔ اور کئی مرتبہ جو آزمائش کا دور ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے، کوئی حل نظر نہیں آتا ہے، ایسے وقت بھی صبر سے انسان کو کام لینے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کئی مرتبہ انسان کوئی مسئلہ مسائل میں مبتلا ہو جاتا ہے، لاکھ کوشش کرنے کے
باوجود بھی وہ مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، وہ صبر کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مشکل حالات میں صبر اور دعا کے ذریعے ہی ہم اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں، صبر اور دعا کے ذریعے ہی ہم اپنے مشکل حالات سے نکل سکتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہو لیکن اللہ رب العزت تمہاری دعا کو نہیں سن رہا ہے، تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے ہو، گر گراتے ہو، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت تمہاری فریاد کو نہیں سن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نہ ہی کچھ دیکھنے والا ہے نہ ہی کچھ سننے والا ہے، تو کیوں تم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہو؟ پھر کیوں تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو؟ پھر تم کیوں حج کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو؟ سب کچھ چھوڑ دو، اسی لیے کہ جو تمہاری پریشانی کو حل نہیں کر رہا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں جاؤ؟ اس طرح کے وسوسے شیطان انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ شیطان کے وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ مرتد ہو جاتے ہیں، وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ اور جب اس طرح کے وسوسے شیطان انسان کے دل میں ڈالے تو انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، کثرت سے استغفار پڑھے اور یہ کہے کہ جو اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیا وہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو تکلیف پہنچانا، تکلیف میں دیکھنا پسند کرتا ہے؟ ہرگز ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو انجیکشن دی جاتی ہے، کچھ دوائیاں دی جاتی ہے جو کافی کڑوی ہوتی ہے اور اس بچے کو تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن ماں کے سامنے اس کو دیا جاتا ہے، ماں اف بھی نہیں کہتی، ماں کچھ بھی نہیں کہتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ ماں اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی ہے، وہ ماں اپنے بچے سے پیار نہیں کرتی ہے؟ ہرگز ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ ماں جانتی ہے میرے بچے کو کچھ وقت کے لیے تکلیف ہو سکتی ہے، کچھ وقت کے لیے وہ درد میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اس انجیکشن کے ذریعے، ان دواؤں کے ذریعے اس کی صحت تندرست ہو جائیں گے، وہ ان دواؤں کے ذریعے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا، بہت سارے امراض سے وہ بچ جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت بھی ہمیں آزماتا ہے، ہمارا امتحان لیتا ہے کہ ہم امتحان میں کامیاب ہونے والے ہیں یا ہم فیل ہونے والے ہیں، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی کے اعتبار سے اللہ رب العزت ہمارے آگے کے راستے طے کرتا ہے، ہمارے آگے کے منزل کو اللہ رب العزت ہم آسانی سے طے کریں اور ہم کامیاب ہو جائیں، اسی لیے اللہ رب العزت ہمیں آزماتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن، یہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ کوئی انسان کامیاب ہو جائے، کوئی انسان اچھے کام کرنے والا ہو جائے، کوئی انسان نیک کام کرنے والا بن جائے، بلکہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ انسان تباہ و برباد ہو جائے، انسان ہلاک ہو جائے اور انسان جہنم میں چلا جائے۔ اسی لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان دشواری اور پریشانی کی حالت میں شیطانی وسوسے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے۔ یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے شیطان انسان سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو شیاطین کے وسوسے سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان اور عقائد کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کوئی حل ہمارے دماغ میں آئے، ہمارے پاس کوئی پریشانی، دشواری، مصیبت ہے اور ہم اسے حل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو شریعت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے مرضی سے اس کو حل کریں کہ میں جیسا چاہتا ہوں ویسے اس کو حل کروں گا، میں شریعت کے فیصلے کو نہیں تسلیم کروں گا، میں شریعت کی روشنی میں اپنے مسئلے کو حل نہیں کروں گا۔ ذرہ برابر بھی اس طرح کی فکر اپنے ذہن پہ نہ لائیں، کیونکہ اس طرح کی فکر بھی شیطانی فکر ہوتی ہے۔ اس طرح کی فکر پہ جو انسان چلتا ہے وہ تباہ و برباد، ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہ جو فکر شریعت کے مخالف ہوتی ہے وہ فکر حرام ہوتی ہے، اس فکر میں حرام ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو انسان حرام کام کرنے والا بن جاتا ہے، جو انسان حرام کام کرتا ہے، جو انسان حرام طریقے سے زندگی گزارتا ہے، جس کے ذہن و دماغ میں حرام فکر رہتے ہیں،
وہ انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی فکر میں حلال فکر لائیں، ہم اپنی فکر میں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فکر لائیں، ہم اپنی فکر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والی فکر لائیں، ہم اپنی زندگی میں اولیاء صالحین، بزرگان دین، مفتیان عظام جنہوں نے شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاری ہے، ہم انہی کی طرح اپنے زندگی میں فکر لائیں اور انہی کی طرح اپنے تمام مسئلوں و مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں مسلمان کے لیے کامیابی ہے، اسی میں مسلمان کے لیے فلاح ہے۔ اور مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ جہاں وہ دشواری پریشانی میں صبر سے کام لیتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے، وہیں جب وہ خوشحال رہے، جب اس کی زندگی ہیپی والی ہو، جب اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہو، تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ رب العزت کی خوب سے خوب عبادت کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے یقیناً جو میرا عذاب ہے وہ بہت سخت ہے۔ اسی لیے انسان کو خوشی میں اللہ رب العزت کو زیادہ راضی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ خوشی، یہ تکلیف سب کچھ اللہ رب العزت کے جانب سے ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے نعمتیں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے نعمت چھین لیتا ہے۔ انسان کی زندگی کے تمام افعال سب کچھ اللہ رب العزت کے سپرد ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے جسم کے ذرے ذرے کی حرکت سے واقف ہے۔ ہمارا آپ بھی انجان نہ رہیں کہ اللہ رب العزت کچھ نہیں دیکھتا ہے، اللہ رب العزت کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ ہرگز ہرگز اس طرح کے خیالات ہم اپنے ذہن و دماغ میں نہ لائیں، بلکہ اللہ رب العزت ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور ہر ایک چیز کی خبر کو اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے، اور وہ جانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی اگر اللہ رب العزت